بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، آج ہم ایجوکیشن کا نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس چیپٹر میں ہم پاکستان کی تعلیمی پالیسیاں اور اس کے منصوبوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں ان کو اپنی ترقی، اپنی بقا کے لیے تعلیم کا جو اصول ہے وہ وقت کی ضرورت جو ہے وہ بن چکا ہوا ہے۔ تعلیمی پالیسیاں جو ہیں وہ مرتب کی جاتی ہیں تعلیمی جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب جو تعلیمی پالیسیاں ہیں وہ اپنے مقاصد اور اہداف جو ہیں وہ پہلے ہی طے کر لیتی ہیں کہ ان کے نے کون سے جو ہے نا مقاصد کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے وہ باقاعدہ جو ہے پلاننگ کرتی ہیں، یا ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور ان منصوبہ بندی کرتے وقت یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ مقررہ وقت کے اندر جو ہے جو بھی انہوں نے اہداف اور مقاصد اپنے سیٹ کیے ہیں وہ ان کو حاصل کر سکیں، اور اس کے لیے جتنے بھی وسائل ہوں گے ان کو وہ استعمال کریں، اور استعمال کرتے ہوئے اپنے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کا جو ہے ٹارگیٹ جو ہے وہ پورا کر سکیں۔ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پھر کوششیں کرتے ہیں۔ اب یہ ہر قوم جو ہے اس کا تہذیبی اور اس کا تعلیمی مقصد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے، اور اپنا جو آئین مرتب کرتے ہیں جتنے بھی ممالک ہیں، اس آئین جو ہے اس میں بھی یہ چیز شامل کی جاتی ہے۔ ملکی آئین جس تہذیب کو بھی اختیار کرتا ہے یا اپنا مقصد حیات بناتا ہے، وہی اس کی جو زندگی کے تمام شعبوں میں جو ہے وہ پھر مقصد حیات بن جاتا ہے۔ ان تمام شعبوں کی افرادی ضروریات پورا کرنے کا نام ہی تعلیم کا بنیادی فریضہ ہے۔ پاکستان ہم جانتے ہیں کہ ایک نظریاتی ملک ہے۔ نظریاتی ملک کا کیا مطلب ہے کہ نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، اور یہاں تعلیم کو بھی پاکستان کا جو نظریہ پاکستان ہے اس میں تعلیم کو ایک بہت اہمیت حاصل ہے، اور یہ پاکستان کے استحکام کے لیے تعلیم کو بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس ضرورت کا احساس جو ہے وہ ہمیں قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی اس وقت ہو گیا جب قائد اعظم نے اپنی پہلی کانفرنس 1947 میں جو ہے لوگوں کو جب پیغام دیا تو انہوں نے کہا کہ اپنی تعلیمی پالیسی اور پروگرام کو ایسے خطوط پر ہمیں چلانا ہے کہ لوگ ہمارے مزاج کے مطابق ہوں، اور ہماری تاریخ اور ہماری ثقافت جو ہے وہ اس کے ہم آہنگ ہوں۔ اب تعلیم جو ہے وہ ہمارے جو پاکستان کا بیسک نظریہ ہے یا نظریہ پاکستان ہے اس کو فروغ دینے میں بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے ہی ہم طلباء کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وطن حاصل کرنے کا جو ہے یا قیام پاکستان کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اور کسی بھی قوم کی بقا کے لیے اس کے اندر اتحاد، یکجہتی، جذبہ حریت اور کو برقرار رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اب اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے مؤثر تعلیم جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ پاکستان ایک اسلامی نظریہ حیات کو لے کر قائم ہوا تھا۔ اب پاکستان کے حصول کا مقصد یہ تھا کہ جہاں زندگی کے تمام شعبوں میں ہم اسلامی تعلیمات کو، اسلامی نظریہ حیات کو جو ہے وہ نافذ کریں، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اس لیے ابھی تک پاکستان سے جب سے قائم ہوا ہے تب سے لے کر ابھی تک جتنی بھی تعلیمی پالیسیاں مرتب کی گئی ہیں اس میں اسلامی نظریات کو مقاصد تعلیم جو ہے وہ کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ اب ہم یہاں پہ ڈیٹیل میں تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نظریہ پاکستان جو ہے اس کا تعلیمی مفہوم کیا ہے، اور تمام تعلیمی پالیسیوں میں اہم جو سفارشات ہیں وہ کیا کی گئی تھیں۔ نظریہ پاکستان کا تعلیمی مفہوم۔ اب ہم پچھلے چیپٹرز میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں کسی نہ کسی بات پر اختلاف رہتا تھا، کوئی نہ کوئی کشمکش رہتی تھی، کیونکہ ان کا دین، مذہب، رہن سہن، روایات، یہ سب کچھ جو ہے وہ الگ الگ تھا۔
مسلمان اسلامی نظریہ حیات پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ غیر مسلم اس پر یقین نہیں رکھتے، اور یہی پھر ایمان کا جو نظریہ ہے یہ نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا، اور پاکستان جو ہے وہ پھر تحریک پاکستان بنا، اور تحریک پاکستان کے دوران جو ہے مسلمانوں پھر یہی نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان کا صحیح مفہوم جاننے کے لیے ہمیں لا الہ الا اللہ کا مفہوم جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک ہم کلمہ توحید کا کہ اس بنیادی جز یا پہلو کو نہیں پڑھیں گے تب تک جو ہے وہ ہم کہ جو یہ پہلو کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تب جب تک ہم اس پہلو کو نہیں پڑھیں گے، اس کو نہیں جانیں گے، تب تک ہم جو ہے وہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ اب تمام جو انسان ہیں وہ صرف اللہ کے قانون یعنی قرآن کریم کی پابندی کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرنی بھی چاہیے۔ دنیا میں بسنے والے تمام لوگ دو قوموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک ہم کہتے ہیں جی وہ قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتی ہے، اسے ہم مسلمان قوم یا ملت اسلامیہ کا نام دیتے ہیں، اور جو دوسری قوم ہے وہ قوم ہے جو کہ اللہ کے قانون کو نہیں مانتی، اور ان کو ہم جو ہے وہ ملت کفر کا نام دیتے ہیں۔ یہی دو قومی نظریہ ہے، اور اسی نظریے کی بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان جو ہے معرض وجود میں آیا۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے پھر آزاد ریاست کے قیام کا زور دیتے ہوئے کہا کہ اسلام کے ایک تمدنی قوت کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں اس کی مرکزیت قائم ہو۔ اب علامہ اقبال نے یہ بات واضح کر دی کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد ان کا دین ہے، وطن، زبان اور نسل ان کی قومیت کی بنیاد نہیں۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں اور دیگر اقوام عالم میں امتیازی فرق یہ ہے کہ اسلام کا تصور قومیت نہ وطنی اور نہ ہی لسانی ہو۔ مسلمانوں کی یہ سوچ اور تصور نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ قائد اعظم نے ایک موقع پر اسی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ہم ایک علیحدہ قوم ہیں جس کے پاس اپنا خاص تہذیب و تمدن، زبان، فنون لطیفہ، عدالتی قانون اور ضابطۂ اخلاق، رواج ہیں، تاریخ ہے، روایات ہیں، اور نئے رجحانات اور امنگیں اور امیدیں ہیں۔ اب تعلیم استحکام کا جو پاکستان کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اس کے ذریعے سے ہم پاکستانی قوم میں اتحاد، یگانگت، یکجہتی، جذبہ حریت جو ہے وہ اس کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اب نظریہ پاکستان کے مفہوم کے حوالے سے تعلیمی مقاصد، تعلیمی نصاب، انداز تدریس اور جائزے کے طریقے اس طرح ترتیب دیے جائیں کہ وہ دو قومی نظریے کو اور استحکام پاکستان کی جو ہے وہ بنیاد بن جائیں۔ اب جو مقاصد تعلیم طے کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں کہ طلبہ کو اسلامی نظریہ حیات کے زرعی اصولوں کے مطابق ذمہ دار اور تعلیم یافتہ شہری کی حیثیت سے قومی اور بین الاقوامی کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جائے۔ عمومی ابتدائی تعلیم اور تعلیم بالغاں کے وسیع پروگرام کے تحت کم سے کم مدت میں ناخواندگی کو ختم کیا جائے، اور خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے۔ قومی اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دیا جائے، فرد اور معاشرے کی نشوونما اور جمہوریت کو فروغ دیا جائے، نصاب اور درسی کتب کو ملکی ضروریات کے مطابق جو ہے وہ اثر نو مرتب کرنا، نظریہ پاکستان کا تحفظ کرنا اور ان سے انفرادی اور قومی زندگی کا لائحہ عمل بنانا، صنعتی ترقی اور پاکستان کے قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے اور خود کفالت کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت جو ہے وہ تیار کرنا، طلبہ اور اساتذہ کی بہتری کے لیے تربیتی اور فلاحی پروگرام تشکیل دینا۔ پھر ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو تعلیمی پالیسی 1998-2010 کے مطابق تعلیم کے درجہ ذیل مقاصد جو ہیں وہ مقرر کیے گئے۔ تعلیم کو قرآن اور اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ڈھالنا، رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے ذریعے ابتدائی تعلیم کو عام کرنا تاکہ ترک مدرسہ کی شرح میں کمی ہو سکے، ہر بچے کو یکساں طور پر تعلیم کے زیادہ سے زیادہ مواقع دینا، ایسے تمام بچے اور بچیاں جو ثانوی تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں انہیں اسکولوں تک پہنچانے کے انتظامات کو یقینی بنانا، معاشی اور صنعتی ترقی کے لیے طلبہ کو پیشہ ورانہ اور فنی تعلیم کے حصول کے لیے تیار کرنا، تدوین نصاب کے عمل کو مسلسل جاری رکھنا،
انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کو کمرہ جماعت میں مؤثر تعلم کے لیے استعمال کرنا، دوران ملازمت اساتذہ کے لیے تربیت کا اہتمام کرنا، ملک میں بے روزگاری ختم کرنے کے لیے فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو بہتر بنانا، غریب اور نادار طلباء کی مفت تعلیم کے لیے نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کرنا، تعلیمی معیار میں بہتری کے لیے ہر سطح پر جائزے کے نظام کو بہتر بنانا، اعلیٰ تعلیم کو بین الاقوامی معیار پر لانے کے لیے تحقیق کے شعبے میں وسعت پیدا کرنا، تربیت اساتذہ کے لیے ایک مؤثر ڈھانچہ تشکیل دینا۔ اب یہ وہ والے پوائنٹس ہیں جو آپ نے ایز اٹ از یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پوائنٹس شارٹ میں بھی آ سکتے ہیں اور اگر یہ لانگ کوسچن آتا ہے تو پھر اس کا بھی حصہ بن جائے گا۔ اب تک قیام پاکستان سے بننے والی جتنی بھی تعلیمی پالیسیاں ہیں ان کے عمومی مقاصد جو ہیں وہ یہی ہیں۔ طوالت سے بچنے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں، یہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کریں گے، لیکن ہم جو ہے کچھ جو اس کے ہیں تسلسل میں کچھ جو پروگرام ہیں اور جو سفارشات ہیں جو لکھی گئی تھی جو نئے آنے والی ہیں ان کو ہم جو ہے نیکسٹ آنے والے ویڈیو لیکچرز میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ ابھی تک جو ہے اس چیپٹر کے سٹارٹ میں آپ نے جو بیسک ہم نے ڈسکس کیا اس میں یہی ہے کہ جو تعلیمی پالیسی ہے اس کو بناتے وقت یہ بات ذہن میں رکھی گئی کہ جو پاکستان بننے کی بنیاد ہے وہ دو قومی نظریہ ہے، تو تعلیمی پالیسی کو بھی اسی طرح سے جو ہے ذہن میں رکھ کے بنایا گیا ہے تاکہ جو مسلمان ہیں جو پاکستان کے مسلمان ہیں خاص کر انہیں اپنی ماضی اور انہیں اپنے مقصد حیات جو ہے اس کے بارے میں معلوم ہو سکے، اس کے لیے انہیں دو قومی نظریہ جو ہے وہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اس تعلیم کے ذریعے سے ہی ہم اپنے جو طلبہ ہیں ان کو بتا سکتے ہیں دو قومی نظریہ کیا ہے، پاکستان بننے کی بنیادی جو اساس ہے وہ کیا ہے، اور ساتھ ہی کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق کس طرح گزار سکتے ہیں، تو اس کے لیے تعلیمی پالیسیاں جو ہے وہ مرتب کی گئیں اور جو تعلیمی مقاصد ہیں وہ حاصل کرنے کی طرف جو ہے وہ کوششیں کی گئیں۔ نیکسٹ آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسے آگے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کو اچھی طرح سے آپ نے پریپیئر کر لینا ہے، اور جو اس سے پہلے والے لیکچر میں میں نے جو آپ کو اسائنمنٹ دی تھی وہ آپ نے کمپلیٹ کر کے مجھے کل تک سینڈ کرنی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔